اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو مغنی کے باب خامس میں، اور باب خامس کچھ لمبا چوڑا ہو گیا ہے، تو باب خامس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ 10 جہاد کو بیان کریں گے، تو 9 جہاد آپ پڑھ چکے، آج 10ویں جہاد انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 10ویں جہاد کے ختم ہونے کے بعد بھی باب ختم نہیں ہوگا، پھر آگے جو ہے وہ متفرق مسائل بیان کریں گے۔ تو 10ویں جہاد مختصر بھی ہے اور آسان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مثالیں تو 3-4 ہیں، جس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی جملے سے کچھ الفاظ کو حذف کرتے ہیں، جبکہ حذف کرنے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، ٹھیک۔ تو اب جب دلیل نہیں ہے تو وہ حذف کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی جو دوسرے لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کیسا نحوی ہے جس نے یہاں پر یہ لفظ جو ہے کہ وہ حذف کر دیا ہے۔ تو اب اس کی جو ہے انہوں نے چند مثالیں دی ہیں۔ سب سے پہلی مثال ایک آیت کریمہ ہے۔ کیا ہے؟ آیت کریمہ ہے۔ وہ آیت کے الفاظ یہ ہیں، لا تبطلوا، تم باطل نہیں کرو، تم برباد نہیں کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، سامنے والے پر احسان جتانے سے اور اس کو اذیت کرنے سے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو صدقہ دیا، اب جب ملتے بھائی ہم تو آپ کا خیال کرتے رہتے ہیں، آپ کی طرف صدقات بھیجتے رہتے ہیں، بھائی آپ نے صدقہ خدا کی خاطر دیا تھا تو اس پر احسان جتلانے کا کیا مطلب؟ پھر اسی بندے کو اگر کسی کے سامنے کہیں گے تو اس کو اذیت بھی ہوگی، کیونکہ ہر ایک کو عزت نفس ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، صدقات کیسے باطل ہوتے ہیں؟ جیسے کہ وہ شخص جو اپنا مال تو خرچ کرتا ہے لیکن رئاء الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تو جیسے دکھاوے والے کا یہ دینا باطل ہو جاتا ہے، ایسے صدقات بھی باطل ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بندہ ریا کرتا ہے وہ گویا کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت پر۔ کیوں؟ اگر اس کا اللہ پر ایمان ہوتا تو پھر اسی کی وجہ سے یہ کام کرتا، وہی اس کو اجر بھی دیتا۔ یہ خدا کو چھوڑ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے، یعنی اس کا خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور اگر قیامت پر بھروسہ ہوتا کہ میں جو کچھ دے رہا ہوں اس کا مجھے اجر آگے ملے گا، پھر تو اس دنیا میں اس اجر کی کوئی امید ہی نہیں رکھتا۔ تو اب اس میں علماء نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ یہ جو کالذی، کاف داخل ہوا ہے الذی پر، کہتے ہیں کہ یہ کاف جو ہے یہ نعت ہے ایک مصدر محذوف کی۔ کیا؟ مصدر ہاں محذوف کی نعت ہے۔ ہاں، تبتلو کا مصدر کیا ہوگا؟ ابطال۔ کہتے ہیں ایک ابطال کو انہوں نے تقدیر میں رکھا ہے اور کاف اس کے لیے جو ہے کہ وہ صفت بنائی ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ بھائی صفت بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کاف کاف تشبیہ ہے، کاف تشبیہ جو ہے کیا ہے؟ 2 چیزوں کے بیچ میں آتی ہے، مشبہ اور مشبہ بہ۔ تو یہاں مشبہ جو ہے کیا ہے؟ وہ ہے پہلا جملہ، صدقات کو باطل کرنا، جیسے زید کالاسد، زید مشبہ ہے اور اسد مشبہ بہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ احسان جتلانے کے ذریعے عمل باطل نہیں کرو، جیسے کہ ریا کے ذریعے عمل باطل ہوتا ہے۔ تو یہاں کسی کو تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعض علماء نے کلمے کی تعریف کے حوالے سے کہا ہے الکلمۃ لفظ، کہتے ہیں یہاں پر کلمہ کے بعد ایک ہی کا جو ہے کہ ضمیر محذوف ہے۔ الکلمۃ مبتدا، ٹھیک ہے، لفظ اس کی خبر، تو کہتے ہیں مبتدا اور خبر میں ایک رابط ہونا چاہیے جو کہ ہی ہے اور وہ تقدیر میں ہے۔ فرماتے بھائی رابط بھی جو ہے کیا ہے؟ اس خبر میں ضرورت ہے جو خبر مشتق ہو، جامد میں رابط کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس حذف کو ماننے کی خامخواہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعض نے کہا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں زید هو الفاضل، یہاں پر ہوا کو حذف کرنا چاہیں تو حذف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زید الفاضل لو، ٹھیک۔ مصنف صاحب کہتے ہیں وہ بیجا محذوف کیے تھے اور یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے بیجا محذوف کی اجازت دے رہے ہیں، جبکہ خود ابن عصفور
اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ رابط کو حذف نہیں کیا جاتا، لہذا یہاں پر آپ ہوا کو اگر حذف کریں گے تو یہ آپ اپنے ہی نظرے کے جو ہے کہ وہ خلاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور شعر پیش کر رہے ہیں جس میں جو رہے جناب بشر یا بشر، ٹھیک ہے، اب وہ اعراب بھی نہیں ہے اور شعر کی وضاحت بھی مجھے نہیں ملی، تو کہتے ہیں کہ بشر جو ہے کیا ہے، اس کو تو انہوں نے مان لیا مبتدا، ما قبل والے جملے کو مان لیا خبر، پھر اس میں ایک لفظ ہے جناب مثل، کہتے ہیں مثل مکان محذوف کی صفت ہے، ہاں لفظ مکان، ٹھیک ہے، اس کی صفت، کہتے ہیں اس کی صفت لینا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کو مثل جو ہے کیا ہے جناب کسی ترکیب کے لحاظ سے اس کو ادھر ہی سیٹ کرو، کسی لفظ کو تقدیر میں نہیں رکھو۔ بات واضح ہو گئی؟ تو عبارت کم ہے، بہرحال مطلب یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، تو یہاں درس ختم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجہت العاشرہ، 10ویں جہت، ان یخرج پڑھیں تو اس کا نائب فاعل ہوگا کلام، کلام کو نکالا جاتا ہے، کلام کی توجیح کی جاتی ہے، علی خلاف ظاہر، ظاہر اس کا کچھ اور ہے لیکن ہم توجیح خلاف ظاہر کرتے ہیں، لغیر مقتضن، اور وہاں پر کوئی ایسا مقتضی بھی نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرے کہ تم اس کی توجیح کرو، ایک مرتبہ تو مقتضی موجود ہوتا ہے، یعنی کوئی تقاضا کرنے والا ہے پھر تو چلو ہم کر لیں گے نا، یہاں کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ کا قول مکی، مکی ایک نحوی کا قول ہے، نحوی کا نام ہے، ٹھیک ہے، جیسے مکی کا قول ہے فی، اس اللہ کی آیت میں، لا تبتلو، یہ آیت تو آپ کے سامنے پڑھی میں نے، اب اس میں کلذی پر جو کاف ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان الکاف نعت لمصدر محذوف، کہا کہ یہ کاف نعت ہے ایک مصدر محذوف کے لیے، ابطالا، وہ مصدر محذوف کیا ہے، ابطال، ابطال آپ نے کہاں سے لیا، لا تبتلو سے، ٹھیک ہے، کلذی، وَيَلْزَمُهُ ان يقدر ابطالا کا ابطال انفاق الذی ينفقه، اور ضروری ہے، ٹھیک ہے، یلزمہ، ٹھیک ہے، ضروری ہے، مثال کس کے لیے، مکی کے لیے فرض کریں، ان یقدر ابطالا، کہ وہ تقدیر میں رکھے ابطال کو، کون سا ابطال، کا ابطال انفاق، جیسے کہ ریا والا مال دینا ابطال ہے، ایسے ہی جو ہے کیا ہے وہ صدقات بھی کیا ہیں، ابطال ہیں۔ والوجہ، والوجہ کا مطلب کیا ہے بھئی، صحیح بات پھر کیا ہے، آپ کہتے ہیں کسی کو تقدیر میں نہیں رکھو، فرماتے ان یکون کالذی حالا من الواو، یہ جو کالذی ہے جار مجرور، یہ مل کر حال بنے گا کس کا، تبتلو کے واو کا، ٹھیک ہے، اے لا تبتلو صدقاتکم، یعنی تم اپنے صدقات باطل نہیں کرو، در حالی کہ تم شباہت رکھتے ہو ان بندوں کے ساتھ جو ریاکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کر لیں، فہذا الوجہ لا حذف فیہ، اگر آپ اس کو حال مانیں گے تو اس میں کسی کو تقدیر میں نہیں مانیں گے، والاولا عدم تقدیر، اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ کسی چیز کو تقدیر میں نہ رکھیں۔ بات واضح ہوگی؟ ہو وَقَوْلِ بَعْضِهِمْ، بیٹا یہاں بھی قولے میں کر رہا ہوں، یہ اوپر کا قول مکی، وَقَوْلِ بَعْضِهِمْ، جیسے بعض نحویوں کا قول ہے، آج پھر مجھے شوق ہوا کہ بعض کا نام دیکھ لوں، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کا نام ملا مراد ابن اکفائی الحکیم، یہ اس بندے کا نام ہے، اس کا یہ قول ہے۔ پھر قول ابن حاجب، اس نے بھی اپنی طرف سے کوئی قول پیش نہیں کیا، ابن حاجب کے قول پر اس نے حاشیہ لگایا ہے، الکلمۃ لفظ اصلہ الکلمۃ ہی لفظ، کہتے ہیں کہ اصل یہ ایسے تھا، ہی ابھی موجود تھا، ومثلہ، اسی قول کی طرح، قول ابن حاجب کی طرح، ٹھیک ہے، قول ابن عصفور، ابن عصفور صاحب کا قول ہے، یا یوں کہ ومثلہ یعنی قول بعضہم کی طرح ابن عصفور کا قول ہے، فی شرح الجمل، کہاں پر، جہاں پر ابن عصفور جملوں کی شرح کر رہا تھا، ٹھیک ہے، انہو یجوز فی، انہو بتحقیق شان یہ ہے، جائز ہے، فی اس مثال میں زید هو الفاضل، اس میں کیا جائز ہے بیٹا، ان یحذف، یجوز کا فاعل یہ ان یحذف، یہ تاویل مصدر میں جائے گا، یجوز حذف، ٹھیک ہے، ہوا
کہا کہ جائز ہے کہ ہوا کو حذف کر دیں مع قولہ وغیرہ. اب دیکھیں مع قول ابن عصفور، جبکہ خود ابن عصفور کا بھی قول ہے، ابن عصفور کے علاوہ دوسرے علماء کا بھی قول ہے کیا کہ رابط کو حذف نہیں کر سکتے، تو بھائی ہوا کو کیسے حذف کریں گے؟ ٹھیک ہے. انہو لا یجوز حذف العائد، یہ انہو قول کی وضاحت کر رہا ہے کہ ابن عصفور کا قول اور دوسروں کا قول کیا تھا کہ عائد کو حذف نہیں کر سکتے. کہاں پر؟ فی نحو اس قسم کی مثال میں جاء الذی هو فی الدار، آیا وہ بندہ جو کہ گھر میں تھا. ٹھیک ہے. لأنہ لا دلیل، اس لیے کہ شان یہ ہے کوئی دلیل نہیں ہے حین اذن، جب ضمیر رابط ہو علی المحذوف، اس کے محذوف ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اور بغیر دلیل کے کام کرنا اچھی بات نہیں ہے. وَرَدَّهُ عَلَى مَنْ قَالَ، اور ٹھکرایا ہے. ٹھیک ہے. یا وَرَدُّهُ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عَلَى مَنْ قَالَ فی بیت الفرزدق، کوئی شخص کہتے ہیں بھئی فرزدق کے بیت میں تو کوئی چیز حذف ہے، آپ کہتے ہیں کہ حذف نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں. اور جو ہے کیا ردہ، ہم اس فرزدق کی شعر پر جو آپ بات کریں اس کو بھی ٹھکراتے ہیں. ٹھیک ہے. فَأَصْبَحُوا، انہوں نے صبح کی. ٹھیک ہے. قَدْ أَعَادَ اللَّهُ نِعْمَتَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت کو بھی لوٹا دیا. ٹھیک ہے. اِذْ هُمْ قُرَيْشٌ، جب وہ قریش تھے. وَإِذْ مَا مِثْلُهُمْ بشر، جب ان جیسا کوئی اور بشر نہیں تھا. ٹھیک. ان بشر مبتدأ، بشر کیا ہے؟ مبتدا. وَمِثْلُهُمْ نَعْتٌ لِمَكَانٍ محذوف، اور یہ جو مثل ہے یہ نعت ہے ایک مکان، لفظ مکان، ایسے نہیں کہ مکان بے معنی گھر، لفظ مکان کے لیے جو کہ محذوف ہے. اور وہ جو ہے کیا ہے؟ خبر ہو. پھر وہ خبر جو ہے کیا ہے؟ کس کی ہوگی؟ بشر کی ہوگی. اے وَإِذْ مَا بَشَرٌ مَكَانًا مِثْلَ مَكَانِهِمْ بِأَنَّ مِثْلًا لَا يَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ. اب یہاں سے ٹھکرا رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ جو مثلاً ہے یہ عام ہے اور مکان کا دائرہ کیا ہے؟ محدود ہے. مثل مکان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، غیر مکان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ عام چیز کی وجہ سے خاص کو حذف نہیں کرتے. عام کی وجہ سے خاص کو حذف نہیں کر سکتے. خاص کی وجہ سے عام کے حذف ہونے کی کوئی گنجائش ممکن نکل آئے. فرماتے ہیں مثلاً لا یختص بالمکان، یہ مکان سے زیادہ مخصوص نہیں ہے. فلا دلیل حینئذ، تو پھر اس مکان کے محذوف ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ اس مکانن کو بشر کی خبر نہیں مانے. ٹھیک ہے. اس مکانن کو صفت بھی نہیں مانے، بلکہ یہ مکان جو ہے کیا ہے؟ ماں کی خبر مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ازما والا ہے. ٹھیک ہے. اور بشر پھر اس کے لیے اسم ہوگا. لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے حذف ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا نہ اس فرزدق کی شعر میں کسی چیز کو حذف مانیں گے، نہ اوپر جاء الذی هو فی الدار میں مانیں گے، نہ زید هو الفاضل میں کسی کو تقدیر مانیں گے. خاتمہ، ٹھیک ہے، بظاہر تو خاتمہ کریں، لیکن پھر جتنا پڑھ کر آئیں لگ بھگ پھر اتنا آپ کو اس خاتمے میں بھی پڑھنا پڑے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.